اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا۔ اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا۔ عید میلاد نبی منا لیجئے، اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایمان بالرسالت کے مظہر ہوں گے۔ عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے۔ یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی پہ مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ 13 برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے، اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے، منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا۔ اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں، لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تعویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔
صدق اللہ العظیم.